لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے دوستوں بزرگوں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے ہے. یہ انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے، منتقل ہو رہا ہے. عالم ارواح میں تھا، وہاں سے منتقل ہوا، عالم دنیا میں آ گیا. یہاں سے منتقل ہوگا، عالم برزخ میں پہنچ جائے گا. عالم برزخ سے منتقل ہوگا، عالم آخرت میں پہنچ جائے گا. عالم آخرت کا سب سے پہلا دن جو ہے وہ 50,000 سال 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سنہ. پھر وہاں پر یوم الحساب ہے. اللہ رب العزت سوال کرنے والی ہوگی کہ انسان جواب دینے والا ہوگا. کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو نعمت جس کو اللہ نے دی ہے، جو نعمت جس کو اللہ نے دی ہے، کل قیامت میں اس کے متعلق خود پوچھے گا اس نعمت کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کر کے آیا یا ہمارے احکامات کے مطابق استعمال کر کے آیا. یہ جواب میں نے بھی دینا ہے، آپ نے بھی، ہمارے گھر والوں نے بھی، عزیزداروں نے بھی، رشتے داروں نے بھی، سب نے دینا ہے. تمام مسلمانوں نے دینا ہے. تمام انسان میرے دوست بزرگوں دنیا میں جو آئے ہیں دنیا کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. آخرت کی تیاری کیا ہے؟ دنیا میں ہم جو کام بھی کر رہے ہیں، کاروبار کا ہو، گھر کے نظام ہو، دفتر کا ہو، اسکول کا ہو، کالج کا ہو، اسپتال کا ہو، جو کام بھی کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق کرنے والے بن جائیں. اور اس میں یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مبارک طریقہ ہے، اس کے مطابق کرنے والے بن جائیں. جو عمل ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، جو بھی کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، یہ ہمارا عبادت بن جائے گا. آج انسان یہ سمجھتا ہے میں نے نماز پڑھی یہ عبادت ہے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی یہ عبادت ہے، میں نے ذکر کیا، میں نے تسبیحات کی، میں نے درود شریف پڑھا یہ عبادت ہے، میں نے حج کیا یہ عبادت ہے. حالانکہ مسلمان کے 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے. اس میں شرط یہ ہے ہر عمل کے اندر اللہ کے حکم کو دیکھے، اس کے مطابق کرے. ہر عمل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے دیکھے، اس کے مطابق کرے. اور معلوم نہ ہو تو علماء اکرام سے پوچھ کے کرے. میرے دوست بزرگوں، ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. چاہے ہمارا تاجر ہے، ملازم ہے، کاروباری ہے، ہسپتال والا ہے، فیکٹری والا ہے، میرے دوست بزرگوں مارکیٹ میں دکان کرتا ہے، جو عمل بھی دنیا میں یہ کر رہا ہے یہ اس کے لیے نہیں آیا، یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے. یہ ضرورت کے لیے اپنی وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی میرے دوست بزرگوں رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹھیلا چلا رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز چلا رہا ہے. سب اپنے وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وقتی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس میرے دوست بزرگوں ایک وقت آئے گا کہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. جن کے اندر ہم رہتے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، اپنی اہلیہ ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں باپ ہیں، رشتے دار ہیں، بہن بھائی ہیں، جن کے اندر ہم رہتے ہیں ان سے جدائی ہوگی، سب سے جدائی ہوگی. چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں چاہے چھوٹی عمر کے ہوں، سب سے جدائی ہوگی. اپنی موت سے ہو یا ان کی موت سے ہو، جدائی ہونی ہے. دل چاہے تو بھی جدائی ہوگی، دل نہ چاہے تو بھی جدائی ہوگی. اگر سب اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو اللہ پاک جنت میں ملاقات کرا دیں گے.
اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزار کے جائیں گے تو میرے دوستوں کو پھر ناکامی ہے۔ قبر کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب آدمی جنازہ لے کے جا رہا ہے، کوئی اپنے باپ والد کا جنازہ لے جا رہا ہے، کوئی اپنی والدہ کا لے جا رہا ہے، کوئی بھائی کا لے جا رہا ہے، کوئی بیوی کا لے جا رہا ہے، کوئی بچے کا لے جا رہا ہے، یا کوئی محلے والے کا لے جا رہا ہے، کوئی اپنے دوست کا جنازہ لے جا رہا ہے۔ اس کو جنازہ جو اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں اس کو جنت کے باغ میں پہنچانے جا رہا ہوں یا دوزخ کے گڑھے میں ڈالنے جا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تیسری چیز ارشاد فرمائی، فرمایا یا تو جنت کا باغ ہے یا قبر یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہم سب کو اس سے واقعہ پڑھنا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان شریف میں تھے، گزشتہ عید میں تھے، ان میں سے ہزاروں آدمی قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کو راضی کر کے جائیں تو جنت کے باغ میں پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ جنت کے باغ میں۔ اللہ نہ کرے اللہ کو ناراض کر کے گئے ہیں تو میرے دوست بزرگوں وہ دوزخ کے گڑھے میں پہنچ گئے، اور پہنچانے والے ہم ہی لوگ ہیں جو جنازے لے کے گئے تھے۔ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، چاہے ڈاکٹر ہو یا مریض ہو، چاہے پائلٹ ہو یا انجینئر ہو، ایک دفعہ زندگی ملی ہے۔ اور جن لوگوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، جن کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں اور جو ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان سے جدائی ہونی ہے، جدائی ہوگی، اپنی موت سے ہو یا ان کی موت سے ہو، جدائی تو ہونی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، زندگی یہ دنیا کی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ جن کو ہم قبر میں پہنچا کر آ رہے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں نہیں آ سکتے، اب وہ قیامت پہ اٹھیں گے۔ اور قیامت کہتے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، جس میں سوال کرنے والی اللہ کی ذات ہوگی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور جواب دینے والا یہ انسان ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے یہ تو یوں ہی آپ کو بیکار پیدا کر دیا ہے اور کیا ہمارے پاس لوٹا ہی نہیں جاؤ گے؟ ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے میرے دوست بزرگوں، دل چاہے تو بھی لوٹنا ہے، دل نہ چاہے تو بھی لوٹنا ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے بہت قیمتی وقت دیا ہے دنیا کا، کسی کو تھوڑا وقت ملا ہے دنیا کا، کسی کو زیادہ ملا ہے، جس کو جتنا ملا ہے اس کے لیے وہی قیمتی ہے۔ اسی دنیا کی زندگی ہی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہوں گے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ نماز بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ آتا ہے کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ بعد میں پڑھ بھی لے، لیکن 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا ایک وقت کی نماز۔ اب ہم دیکھیں ہمارے بازاروں میں، ہمارے مارکیٹوں میں، ہمارے دفتروں میں، ہمارے محلوں میں کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز اہتمام سے پابندی سے پڑھنے والے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی کہ یہ نمازی بن جائے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والا بن جائے۔
مرنے کے بعد کی زندگی کامیاب اس کی ہو جائے. ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ میرے دوست بزرگوں، پہلے امتوں میں کچھ کمزوریاں آتی تھیں تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا کرتے تھے، وہ سمجھاتے تھے. جو ان کی بات کو مانتے تھے، ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے تھے، ان کو اللہ پاک کامیاب کر دیا کرتے تھے. جو نہ مانتے تھے، اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزارتے تھے، میرے دوست بزرگوں، اللہ پاک نے ان کو ناکام کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں کیے جاتے، یہ کائنات ہی نہ بنتی، نہ زمین بنتی، نہ آسمان بنتا. سبب کائنات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمانا کہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ولا امت بعدکم، کوئی امت بھی میرے بعد نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے. ختم نبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو انبیاء تو علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی یاد دلانا، قبر و قیامت کی تیاری کرنا، جو نبیوں کا کام تھا، جو امتوں کو فکر مند کرتے تھے، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو یہ کام دے دیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. نبیوں والا کام اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ کر دیا. ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، چاہے جاپان میں رہتا ہو، چاہے افریقہ میں رہتا ہو، چاہے بنگلہ دیش میں رہتا ہو، چاہے ہندوستان میں رہتا ہو، چاہے پاکستان میں رہتا ہو، چاہے کسی دیہات میں رہتا ہو، چاہے کسی شہر میں رہتا ہو، چاہے تاجر ہے، چاہے ملازم ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے اپنے گھر کا بڑا ہے، یہ چھوٹا ہو، ہر ایک کو اللہ نے یہ ختم نبوت کی برکت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کا ذمہ دار بنایا ہے. یہ صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے. جو نبیوں کا کام تھا اللہ نے اس کے ذمہ کر دیا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو امت یہ کام کر رہی ہے جو نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے لیا کرتے تھے. اس امت کا تاجر، اس امت کا ڈاکٹر، اس امت کا ملازم، اس امت کا مل کا مالک، اس امت کا مزدور، اس امت کا بادشاہ، وزیر، جتنے بھی طبقات ہیں، جس طبقے سے بھی ہمارا تعلق ہے، اس طبقے کا ہر فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا ذمہ دار ہے، جس حیثیت کا بھی ہے. چاہے مزدور ہو، چاہے بادشاہ وقت ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے بادشاہ وقت ہو، چاہے عام عوامی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، حکیم صاحب ہو، جو بھی ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ کام، نبیوں والا کام، اس کے ذمہ کر دیا ہے. نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، کار نبوت کھول دیا ہے. ہر امتی ذمہ دار ہے، چاہے کپڑے والا ہو، چاہے جوتے والا ہو، چاہے کباڑیا ہو، چاہے مل کا مالک ہو، چاہے گھر گاڑی والا ہو، چاہے گھر گاڑی چلاتا ہو،
چاہے ہوائی جہاز چلاتا ہو، کسی حیثیت کا ہے یہ، اور کسی مقام پر اس کی رہائش ہے، اس کی ذمہ داری ہے خود بھی اللہ کے دین کی محنت پر عمل کرے اور پوری امت پر محنت کرے کہ تمام کی تمام انسانیت اللہ کے احکامات کے مطابق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہر امتی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، میرے دوست بزرگوں، اس کی ذمہ داری ہو گئی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور پورے عالم کے انسانوں کی اعتبار سے بھی کہ خود بھی عمل کرنے والا بنے اور دوسروں پر محنت کر کر ان کو بھی صحیح راستے پہ لگانے والا بنے۔ اللہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھرے۔ یہ کام تبلیغ کا پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جو مسلمان جس گلی میں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس دیہات میں، جہاں پر بھی رہ رہا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کی ذمہ داری ہو گئی ہے اپنی ذات کی بھی فکر کرنی ہے اور پورے عالم کے مسلمانوں کی فکر کرنی ہے، پورے عالم کے انسانوں کی فکر کرنی ہے، تمام کے تمام انسان دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، اب ہم دیکھیں کہ جو ختم نبوت کی وجہ سے ذمہ داری ہم پر پڑی ہے، آ کر اللہ رب العزت نے ہم پر فضل فرمایا کہ نبیوں والا کام کی ذمہ داری اس امتی کے ہر فرد کے ذمہ کے لیے ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، خود بھی کوشش کرے اعمال کی، نیک عمل کی، اپنے یقین کو بنانے کی۔ یقین بن جائے گا تو اعمال کرنا صحیح اچھے اعمال کرنا آسان ہو جائیں گے۔ آج سارے عالم میں جتنے بھی بگاڑ ہے اعمال کی طرف سے، اعمال میں جتنا بھی بگاڑ ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، ایک وجہ، اور وجہ کیا ہے؟ آج امت کا یقین کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین، چار کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کا یقین چار باتوں پر آ جائے۔ کتنی باتوں پر؟ چار باتوں پر۔ اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ اللہ کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، اللہ اپنے کرنے میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسرا یقین یہ کہ پوری کی پوری مخلوق ہر عمل میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، ہر کام میں۔ تیسرا یقین میں آ جائے کہ اللہ رب العزت نے میری اور پورے عالم کے انسانوں کی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ جتنے بھی طریقے آج رائج ہیں پورے عالم کے اندر، ان سب میں اللہ نے دونوں جہانوں کی ناکامی رکھی، صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی ناکامی اور دنیا کی بھی ناکامی اس میں رکھی ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے شادی بیاہ میں، غم و خوشی میں کتنے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی مرضی کی، اللہ کے حکم کے مطابق ہیں اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، اور کتنے اعمال ان کے خلاف ہیں۔ کون سی شادی ایسی ہو رہی ہے جس میں اللہ کے احکامات نہ ٹوٹ رہے ہوں؟ اللہ ماشاء اللہ، ابھی بھی اللہ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جن کے گھروں کے اندر شادی بیاہ ہو، چاہے غمی ہو چاہے خوشی ہو، ہر عمل کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق کر لیتے ہیں۔ ان کا وہ عمل عبادت بن جاتا ہے، جو عمل جس کے مطابق ہوگا۔ اگر معلوم نہیں ہے میں یہ عمل کیسے کروں تو علماء کرام اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ کر پھر ہم اس کے مطابق اس پہ عمل کر لیں تو ہمارا یہ عمل عبادت بن جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، وقت تو گزر رہا ہے سب کا، ہم سب قبر کے نزدیک جا رہے ہیں، قبر کے، موت ہم سب کو آنی ہے۔
کامیاب انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. موت کی تیاری کیا ہے؟ ہمارے کسی شعبے سے بھی تعلق ہو، تجارت سے، ملازمت سے، ڈلیوری سے، کوئی بھی ہمارا شعبہ ہو، کھیتی باڑی سے، تو اس میں یہ دیکھ لے اس کے جو عمل میں کر رہا ہوں اس میں اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے اس کے مطابق کر لوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مبارک طریقہ ہے اس کے مطابق کر لوں. اگر معلومات نہ ہو تو میرے دوست بزرگوں جا کے علماء اکرام کی خدمت میں جائیں اور جا کے ان سے کہیں، ان کو بتائیں کہ میں فلاں کام کرتا ہوں، اس کی کس طرح کروں، آپ بتائیے جو دین کے مطابق ہو جائے. پھر یہ ہماری یہ دنیا ہی رہے گی. ایک آدمی تجارت سنت کے مطابق کرے گا، اس کی تجارت بھی اس کو جنت دے جائے گی. جو عمل میں کروں گا دین کے مطابق، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے ڈلیوری ہو، مزدوری ہو، کوئی بھی عمل میں جو دین کے مطابق کروں گا، میرے دوست بزرگوں کل قیامت میں مجھے میرے جنت میں جانے کا راستہ بن جائے گا. قیامت معمولی چیز نہیں ہے. 50,000 سال کا دن ہے ایک، جس میں ماں نے اپنا جواب دینا ہے کیا کر کے آئی ہے، بیٹی نے اپنا جواب دینا ہے، باپ نے اپنا جواب دینا ہے کیا کر کے آیا ہے، یہ بھائی نے اپنا جواب دینا ہے، بیٹے نے اپنا جواب دینا ہے، نانا نانی نے، دادا دادی نے اپنا جواب دینا ہے. کل قیامت میں ایک شخص کے متعلق ایک نیکی کہتے کم پڑ جائے گی، اگر اس کے پاس کہ ایک نیکی لے کے آ جا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. ایک نیکی اور ہو جائے تیرے کام ہو جائے. ایک نیکی مانگے ہوئے لوگوں سے مارا پھرے گا. کوئی رشتے دار، کوئی دوست، کوئی محلے دار، کوئی تعلق والا ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا. یہاں تک کہ آخر تنگ آ کر جب کوئی نہیں دے گا اپنی ماں کے پاس جائے گا، سوچے گا دنیا میں کوئی تکلیف آتی تھی تو میری ماں اپنے آپ برداشت کر لیتی تھی، مجھے راحت پہنچاتی تھی، تو اپنی ماں سے مطالبہ کرے گا، ماں جواب دے گی بیٹا مجھے اب تک نہیں معلوم میرا کیا ہوگا، میں تجھے ایک نیکی دے دوں گی، اگر مجھے ضرورت پڑ گئی تو کس سے ہوگی. وہ بھی ماں بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی. یا ربی نفسی نفسی لوگ پکار رہے ہوں گے. یہاں تک کہ بعض انبیاء علیہ السلام بھی یا ربی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے قیامت والے دن. لیکن ایک ذات ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرما رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. ایسے محبوب نبی اللہ نے امتی بنایا ہے. کامیاب وہی ہوگا جس کا اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اعمال صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دین کے کام نہیں بلکہ دنیا کے بھی کام بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بھی میں کام کرتا ہوں ہر عمل کے اندر یہ دیکھ لوں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق میں زندگی گزارنے والا بن جاؤں. 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے. یہ نہیں فرمایا دل چاہے تو پڑھ لینا، نہ چاہے تو نہ پڑھنا. یہاں تک کہ حکم ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہے بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، نماز معاف نہیں ہے. اب ہم دیکھیں کتنے فیصد مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے پڑھنے والے ان پر کتنی محنت کر رہے ہیں. جبکہ ہمارا ایمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اور یہ امت آخری امت ہے. اللہ رب العزت نے
ختم نبوت کی برکت سے یہ نبیوں والا کام اس امت کے ہر فرد کے ذمہ کیا ہے. چاہے یہ امریکہ میں رہتا ہو، چاہے جاپان میں رہتا ہو، افریقہ میں رہتا ہو، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، کہیں پہ بھی رہتا ہو، یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کی ذمہ داری کر دی اللہ نے کہ یہ خود بھی اعمال کرے اور دوسروں کو اس کے لیے تیار کرے. میں صرف اپنے اعمال کر کے چھٹکارا نہیں ملے گا. ختم نبوت کی وجہ سے جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس امت کے ہر فرد پر، جب تک وہ پورے نکل رہے گا میرے دوست بزرگ اس کی نجات نہیں ہوگی. محنت کرنا ہمارا کام ہے، ہم کو ٹھیکیدار نہیں ہے. محنت کرنی ہے، محنت کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہم اپنا کام پورا کریں، کوئی ہماری بات مانیں گے نہ مانیں، لیکن ہم محنت، سماجت، ترغیب اپنی طرف سے پوری ترغیب دیں. نماز پڑھیں گے تو ہمیں یہ ملے گا، نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ نقصان ہے. گھر کا ایک فرد بھی اگر نماز نہ پڑھے اس کی نحوست ہوگی، یہ نقصان ہوگا. ہمارے بازار میں ایک بے نمازی ہوگا، اس کی یہ نحوست ہے. ایک روایت میں آتا ہے ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے 40 گاؤں تک، 40 گاؤں ان پر اس کی نحوست جاتی ہے بے نمازی کی. ہم اپنی نماز پڑھ کے مطمئن نہ ہوں، اپنی نماز کو پڑھتے ہوئے دوسرے مسلمانوں پر محنت کریں، منت کریں، سماجت کریں، ان کو تیار کریں، اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آئیں، اور ان کو اس بات کے لیے بھی تیار کریں کہ بھی کوشش کریں ہمارے گھروں میں مسکرات اور جو بڑے بچے ہوئے ہیں سب سے 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنے والے ہو جائیں. میرے دوست بزرگوں، زندگی ایک دفعہ ملی، دوبارہ نہیں ملے گی. نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بیٹے کو، نہ پوتے کو، نہ نواسے کو، نہ پوتی کو، نہ نواسی کو. جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے. یہاں تو انسان ایک دوسرے کی مدد کر دیتا ہے. عالم دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کبھی بھائی نے مدد کر دی، پڑوسی نے مدد کر دی، رشتے دار نے مدد کر دی، کسی دوست نے مدد کر دی. آخرت میں کوئی ایک نیکی کے ساتھ ہی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا. ایک نیکی جو دے دے. زندگی بہت مختصر ہے. اب یہ رمضان چلا گیا، گزشتہ سال رمضان میں کتنے لوگ تھے جو تھے ہمارے ساتھ اور قبروں میں پہنچ چکے ہیں. اب اس آئندہ رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا اور کون رمضان سے پہلے چل جائے گا؟ میرے دوست سلسلہ کا معاملہ لگا ہوا ہے. کبھی یہاں جنازہ پڑھ لو، کبھی یہاں جنازہ پڑھ لو. یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے موت آئی گی. ارے موت تو آنی ہے. فکر کی بات یہ ہے کہ موت کے وقت یہ اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے یا ناراض کر کے جا رہا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہر مسلمان کا اللہ نے بڑی ذمہ داری رکھی ہے. جس محلے میں رہتا ہے، جس بازار میں کام کرتا ہے، جس دفتر میں کام کرتا ہے، جن سے لوگوں سے تعلقات ہیں، کہ یہ سب دین پہ عمل کرنے والے بن گئے یا نہیں بن گئے. ایک آدمی سائیکل کی بوری پر پیچھے چینی رکھ کے لے جا رہا ہے یا چاول رکھ کے لے جا رہا ہے، باندھا ہوا اس نے بوری کو، اور اس میں ہو گیا سوراخ، اس میں سے چاول گر رہا ہے یا چینی گر رہی ہے. جہاں سے گزرتا ہے وہ بتاتا ہے بھائی بھائی تیری چینی گر رہی ہے، تیرے چاول گر رہا ہے. اور یہی شخص، یہی سائیکل والا جو چاول چینی لے کے جا رہا ہے، میرے دوست بزرگوں، اگر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو میرے دوست کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے، آخرت میں نقصان کر رہا ہے، قبر میں کیا جواب دے گا کر اللہ کو، فرشتوں کو. میرے دوست بزرگوں، اس کی فکر کوئی نہیں جلواتا. دنیا کا نقصان تو سب بتاتے ہیں، ارے بھائی دنیا کا نقصان کر رہا ہے تو تیرا اتنا نقصان ہو جائے گا.
لیکن آخرت کے اعتبار سے کتنے سمجھانے والے ہیں؟ آخرت کے اعتبار سے بڑے سے بڑا نقصان کر لے تو آج ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے بھائی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. قبر میں تو اپنی جانا ہے، لیکن جو تم نے دین کے اعتبار سے کمی دیکھی تھی اس کو سمجھایا نہیں سمجھایا تو قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا. قبر آخرت کی منزل ہے، وہ پہلی منزل ہے. جنت کا باغ ہے، یہ دوزخ کا گڑھا ہے. کہتے ہیں آدمی کو دفنا کر جب رشتے دار وغیرہ جو تعلق والے دفن کرنے آئے تھے وہ دفن کر کے واپس جاتے ہیں قبرستان سے تو ان کے جوتوں کی آہٹ مردہ سنتا ہے. جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کس حال میں ہے یہ قبر میں. کوئی ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی بھائی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی دوست کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی محلے دار کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اور ہمیں نہیں معلوم ہم جس کو قبر میں دفنا کر واپس جا رہے ہیں اس کو ہمیں جنت کے باغ میں پہنچایا ہے یا دوزخ کے گڑھے میں ڈالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز ارشاد نہیں فرمائی، یا فرمایا دو چیزیں فرمائی ہیں، یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا. ایک دن ہمیں بھی دفنا کے آئیں گے لوگ. اللہ کرے تمام عالم کے مسلمان موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے اللہ نے یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ، انبیاء علیہ السلام کا کام، تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے ذمہ کر دیا. ہر مسلمان ذمہ دار ہے. ہر مسلمان ذمہ دار ہے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، میرے دوست بزرگوں، صرف اپنے ذمہ دار نہیں ہے، وہ اپنے جن سے بھی ہمارے تعلقات ہیں، رشتے داریاں ہیں، جن سے ہم ملتے جلتے ہیں، جن بازاروں میں، جن دفتروں میں، جن محلوں میں، مسجد میں جن سے ملتے ہیں، ہم سب پر ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے. دین کے اعتبار سے کسی میں کچھ کمی دیکھے تو میرے دوست بزرگوں ہم کوشش کریں یہ کمی اس کی زندگی سے دور ہو جائے، صحیح اعمال کرنے والا بن جائے. اب آپ دیکھیں رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہوتے تھے. کسی کا عید کے دن انتقال ہو گیا، کوئی عید سے پہلے انتقال ہو گیا، کوئی عید کے بعد انتقال ہو گیا. کتنوں کو ہم دفنا کے آ گئے. اب انہیں کیا معلوم تھا میری آخری عید ہے، میرا آخری رمضان ہے، یہ جمعۃ الوداع میرا آخری ہے. کیا معلوم تھا؟ کسی کو کسی کے متعلق کیا اپنے متعلق نہیں معلوم کہ میری زندگی کا آخری دن کون سا ہے، آخری رات کون سی ہے. فکر کی بات یہ نہیں ہے موت آ جائے گی، فکر کی بات یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی ہے نہیں کی. اگر موت کی تیاری کرنے جا رہا ہے تو میرے دوست بزرگوں یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، جنت کے باغ کی طرف جا رہا ہے. اور تیاری نہیں کی، خواہشات کی زندگی گزاری، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پہن لیا، جہاں چاہا دیکھ لیا، جو چاہا سن لیا. یہ آزادی نہیں ہے ہماری. جو چیز چاہے پکڑ لیں، جہاں چاہے چلے جائیں، یہ پاؤں جہاں مرضی استعمال کر لیں چلے جائیں، آنکھوں سے جو دل چاہے دیکھ لیں. یہ مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، میرے دوست بزرگوں یہ اس کلمہ پڑھتے ہی اس کی آزادی ختم ہو گئی، آزادی ختم ہو گئی. حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ کیوں ہے؟ یہ ہر اپنے دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، پکڑنے میں، کہیں جانے میں، کہیں آنے میں، کسی چیز میں آزاد نہیں ہے۔ جہاں جس چیز کی اجازت ہوگی اللہ کی طرف سے وہ کام کر لے گا، جس کی اللہ نے منع کیا اس سے بچ جائے گا۔ وہ کافر آزاد ہے، اور دنیا سجن المومن مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، وہ کافر کے لیے جنت ہے دنیا۔ یہ جو چاہے کرے کہ آزاد ہے، نہ اللہ کے حکم پر پابند ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند ہے، یہ آزاد ہے۔ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتے ہی اس کی آزادی ختم۔ اپنی مرضی سے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، جو کہاں بول دے یہ نہیں، اجازت نہیں۔ یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہاں دیکھنا ہے، یہاں نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا۔ آدمی گاڑی میں بیٹھا جا رہا ہے، ایک بٹن دباتا ہے، اس میں سے ناجائز قسم کی آواز نکلتی ہے، اب اس کا دل چاہ رہا ہے میں سن لوں، یقین بنا ہوا ہوگا، ایمان بنا ہوا ہوگا، اعمال درست ہوں گے تو ایک دم بند کر دے گا اس کو کہ اس کے سننا ناجائز ہے۔ کل قیامت والے دن پگھلا ہوا شیشہ کان میں ڈالا جائے گا۔ جب اس کا یقین ہوگا تو میرے دوستوں اس کے لیے وہ بٹن دبا کر اس آواز کو بند کرنا آسان ہو جائے گا۔ یقین بنا ہوا نہیں ہوگا، اکیلا ہے، اب کون دیکھتا ہے، چلو کھولو، کون دیکھتا ہے؟ اس کا پتہ لگے گا موت پر جب اس کا جنازہ جائے گا، کون سن رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے۔ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بیٹے کو، نہ بیٹی کو، نہ بہو کو، نہ داماد کو، نہ پوتے کو، نہ پوتی کو، نہ نواسی کو، نہ نواسی کو۔ ایک دفعہ زندگی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ اسی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے، اللہ کو راضی کر کے اگر جا رہا ہے اس دنیا سے تو کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر میرے دوست بزرگوں اپنی آزادی کی زندگی گزار کر آنکھوں سے جو چاہ دیکھ لیا، جو چاہ سن لیا، کانوں سے، ہاتھوں سے جو چاہ پکڑ لیا، جائز کچھ چیز نہیں دیکھی اور آزادانہ زندگی گزاری، کیونکہ موت پر اس کی قید شروع ہو جائے گی۔ اور دنیا سجن المومن مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا میں اس کی آزادی ختم، کلمہ پڑھتے ہی آزادی ختم ہو گئی اس کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب پڑھتے اس کی آزادی ختم۔ نہ اپنی مرضی سے دیکھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سن سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پکڑ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا ہے۔ یہ وہ کام کرے گا، وہاں جائے گا، وہ بات سنے گا، وہ بات کرے گا جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ جس سے اللہ نے منع فرما دیا اس سے رک جائے گا۔ اگر ایمان بنا ہوا ہوگا، یقین بنا ہوا ہوگا، اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہوگا، تو میرے لیے اس انسان کے لیے میرے دوست بزرگوں دین کے 24 گھنٹے کے اعمال میں اللہ کے دین کے مطابق کرنا آسان ہو جائیں گے۔ اگر یقین بنا ہوا نہیں ہوگا، اعمال میں بگاڑ آئے گا، اس کا کھانا پینا دیکھنا سننا ہر عمل کے اندر دین کے خلاف کرے گا۔ یہ جب یقین بنا ہوا نہیں ہوگا، اور یقین بنتا ہے محنت سے، قربانی سے۔ ایک ہمارا یقین ہے، ایک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یقین تھا۔ ان کو اپنے دیکھنے پر اتنا یقین نہیں تھا جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جتنا یقین ہوتا تھا۔ جو آپ فرما دیتے تھے 100% اس میں یقین آ جاتا تھا۔ ان کی پوری زندگی صحابہ کی پوری زندگی ہر عمل کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے۔ وہ ہر عمل کے اندر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے تھے. میرے دوست بزرگوں، زندگی بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما دے. ہم سوچیں کبھی بیٹھ کر علیحدگی میں کتنے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں دفن کر کے آئے ہیں. وہ بھی ہماری طرح دنیا کے اندر کاروبار کرتے تھے یا ملازمتیں کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، شادی بیاہ میں شریک ہوتے تھے، جنازوں میں شریک ہوتے تھے. آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. میرے دوست بزرگوں، اس کو سوچیں، ایک دن مجھے بھی قبر میں جانا ہے. دل چاہے گا تو بھی جانا ہوگا، دل میں چاہے گا تو بھی جانا ہوگا. فکر کی بات یہ نہیں ہے کہ مر جائے گا قبر سے، کوئی فکر کی بات نہیں، جانا تو ہے. اصل فکر کی بات یہ ہے کہ جانے والا اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے یا اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہے. جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے گھر میں جو بھی ہے کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو. اس عالم دنیا میں ہم رہتے ہیں لیکن اس بات کی فکر پیدا ہو جائے میرا مالک پیدا کرنے والا جس کے پاس مجھے جانا ہے مرنے کے بعد اس کو وہ راضی ہے یا ناراض ہے، اس کی فکر نہیں کرتے. میرے دوست بزرگوں، اللہ سے ماننے اس بات کو کہ اللہ میری زندگی اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو چاہتا ہے، تیری منشا ہے. بہت قیمتی زندگی ہے یہ. ایک مرتبہ کا سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سبحان اللہ پڑھنا کہتے ہیں بہت بڑا درخت لگ جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے اتنا بڑا درخت ہوگا کہ 100 سال تک ایک گھوڑا اس میں دوڑتا رہے، اس کے نیچے اس کا سایہ ختم نہ ہو. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر. اس سے ہم اندازہ لگائیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے یہ کرنے کی دولت ہمیں نصیب فرما دی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں نصیب فرما دیا. کتنے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں دنیا میں جو اس کرنے سے محروم ہیں. ان تک دین کا پہنچانا، غیر مسلموں تک اسلام کا پہنچانا، مسلمانوں تک اعمال کا پہنچانا میرے دوست بزرگوں ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا. کار نبوت موجود ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا راستہ موجود ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ کام نبوت کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ نبیوں والا کام ہر امت کے ذمے جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اللہ نے اس کے ذمے یہ کام کر دیا ہے. جو کرے گا اپنی آخرت بنائے گا. کوئی اس کی بات مانے یا نہ مانے اس کی اپنی آخرت بنتی چلی جائے گی. اور جو مانتے رہیں گے اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں گے میرے دوست بزرگوں ان کی بھی آخرت بنتی چلی جائے گی. اب ہم سوچیں ہمارے معاملات دنیا کے اعتبار سے لوگوں سے پڑھتے ہیں. ہم کتنے معاملات دین کے مطابق کرتے ہیں اور کتنے معاملات دین کے خلاف کرتے ہیں. جو شادی بیاہوں کے اندر، گھروں میں، شادی بیاہوں میں، دفتروں میں، بازاروں میں جو احکامات ٹوٹ رہے ہیں اللہ پاک کے، اس کو میرے دوست بزرگوں وہ احکامات نہ ٹوٹیں، صحیح رخ پر زندگی ہو جائے تمام مسلمانوں کی. اس کے لیے میں نے اپنی پہنچ کے مطابق کتنی کوشش کی. ایک آدمی کی حد ہے پہنچنے کی ماما کر سکتا ہے یہ، وہ کیا نہیں کیا اس کا جواب دینا ہوگا. جو کام میں کر سکتا تھا وہ میں نے نہیں کیا تو قیامت میں سے جواب دینا ہوگا کہ تو یہ کام کر سکتا تو نے کیوں نہیں کیا. جیسے میں نے عرض کیا مسلمان کا کلمہ پڑھتے ہی کلمہ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی اس کی آزادی ختم ہو گئی. نہ یہ کھانے میں آزاد، نہ پہننے میں آزاد، نہ سننے میں آزاد، نہ بولنے میں آزاد، نہ چلنے میں آزاد، نہ پھرنے میں آزاد، نہ کہیں جانے میں آزاد. دل چاہ رہا فلاں جگہ جاؤں، پتہ لگا کہ تو وہاں پہ فلاں کام ہو رہا ہے اللہ کے حقوق کے خلاف. اگر وہاں دعوت کی نیت سے جائے گا ان کو روکنے کے لیے تو جانا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. شادی بیاہوں کے اندر احکامات ٹوٹ رہے ہوں اور میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہوں، کیا جواب دوں گا میں اللہ کو؟ یہ فلاں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوا، تو نے اس کے لیے کیا کوشش کی؟ کسی تعلق کی وجہ سے آدمی شادی بیاہ میں جاتا ہے اور جن کے جاتا ہے ان کو سمجھا سکتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے جائز اور یہ ناجائز ہے، اس سے بچ جاؤ کہ قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہوگا. میرے دوست بزرگوں، مختصر زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کا کس وقت روانگی ہو جائے. ہم خود دیکھتے ہیں اپنے سامنے. آج ایک آدمی سے بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں، پتہ لگا اگلے دن کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. یہی اسی مسجد میں، یہاں مدنی مسجد میں میرے ساتھ نماز میں ہوتے تھے پہلی طرف میں، بھائی جمیل سے قریب میں مکان تھا ان کا. کسی بتایا کہ ناشتہ کیا اور ناشتہ کر کے یوں گھر میں گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کیا اور اس سے اس کی طرف گرے. اس نے کہ گھر والے نے کہا کہ ان کا مذاق کر رہے ہو، تو دیکھا تو انتقال ہو چکا تھا. بہت ناپائیدار زندگی ہے. ہم میں سے اب تک کوئی گھر پہنچے گا، کوئی نہیں پہنچے گا، نہیں کو معلوم کون. کوئی ضروری نہیں ہے موت کے لیے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو مرے گا، گولی لگے گی تو مرے گا. باتیں کرتے کرتے جا رہا ہے، کھاتے انتقال ہو رہا ہے. بعض لوگ بہت بیمار ہوتے ہیں لیکن زندگی ہوتی ہے، اللہ تندرستی دیتا ہے. بعض لوگ بالکل تندرست ہوتے ہیں لیکن موت کا وقت آ گیا، اب یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ابھی اس میں قوت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، یہ بھی رہ سکتا ہے. موت کا وقت آیا اور وقت ختم ہو گیا، اس کے پھر فرشتے آئیں گے ملکل موت اور آگے لے جائیں گے. اب میرے دوستوں بزرگوں، زندگی ہماری کو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. دنیا میں ہمیشہ رہنے کوئی نہیں آیا. ہم سے پہلے کروڑوں لوگ آئے دنیا میں اور چلے گئے. ہر آدمی اپنے اعمال کو لے گیا ساتھ. کچھ اللہ کو راضی کر کے چلے گئے تو کامیاب ہو گئے، کوئی ناراض کر کے گئے تو ناکام ہو گئے. واپسی نہیں ہوگی وہاں سے. ایسی روانگی ہے جہاں سے واپسی نہیں ہے. الحمدللہ، جزاک اللہ. تو میرے دوست بزرگوں، آج کا دن آیا گزر گیا. جن لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ان کا بھی گزر گیا اور یہاں فرشتے نے لکھ لیا. جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ان کا بھی وقت گزر گیا، یہاں کے فرشتے نے لکھ لیا. تو قیامت میں سارا چٹا ساتھ میں آ جائے، سامنے آ جائے گا رجسٹر. کہتے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا. وہاں سوال جواب جو ہوں گے، سوال کرنے والی ذات اللہ کی ہوگی، جواب دینے والا یہ انسان ہوگا. ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ کلمہ کا کام، ایمان یقین کا کام، اعمال کا کام میرے ذمہ کیا، ہر مسلمان کے ذمہ کیا ہے. ہر مسلمان ذمہ دار ہے اس کا کہ خود اپنی زندگی بھی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے اور اس بات کی محنت کرے دنیا میں جتنے بھی انسان آج موجود ہیں سب کے سب ایمان والے ہو جائیں، اخلاص والے ہو جائیں، صحیح اعمال والے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی کے اعمال کرنے والے ہو جائیں. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، صرف تبلیغ والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. بھائی تبلیغ والا ہے، لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے